بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت، آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہوئے ہیں۔ یہ آج کے سوالات بھی ہمارے پاس جو قرآن مجید سے متعلق ہیں، جن کو ہم نے جمع کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آدمی قرآن پڑھتا ہو تو اسے کس پوزیشن میں ہونا چاہیے؟ کیا باقاعدہ وضو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے، یا کہ پیروں کو موڑ کر کے جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کے کیسے بیٹھنا چاہیے؟ یا یہ کہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہو، ٹیک لگائے ہوئے ہو، یا یوں کہہ لیجیے پوری طرح سے لیٹا ہوا ہو؟ کیا اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ آپ کا یہ سوال بہت ہی مناسب ہے، اور چونکہ زندگی میں انسان کے پاس یہی نہیں کہ صرف ہمیشہ اسی طرح سے بیٹھ سکے، بلکہ کبھی لیٹ کے بھی وہ چیزیں پڑھتا ہے، اور گنجائش نہ ہو تو بیٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہے جب کھڑے ہونے کی گنجائش نہ ہو۔ تو ہم یہ نماز سے اس کی تشبیہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت میں عبادت کے کئی احوال ہوتے ہیں جہاں پر آدمی صحیح ڈھنگ سے بیٹھ کے جیسے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے کام وہ کر سکتا ہے، اور کچھ چیزیں بلا اہتمام کے بھی جاری رہ سکتی ہیں۔ تو یہ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آدمی لیٹا ہوا ہو تب بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، اور بیٹھا ہوا ہو تب بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھا ہو تب بھی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اس پوزیشن میں قبلہ رخ ہو کر کے اور جیسے کہ حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے پاس وہ گنجائش ہو کیجئے، یہ گنجائش ہے یہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے اس حال میں کہ آپ حضرت عائشہ کی گود میں ٹیک لگائے ہوتے تھے، ان کے پاس اوپر ٹیک لگائے ہوتے تھے، ایسے بیٹھتے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پڑھتے تھے۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس حال میں جبکہ وہ ناپاک ہوا کرتی تھیں۔ تو بتانے یہ مقصود ہے کہ آپ کو ٹیک لگا کر پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے، لہذا ٹیک لگا کے پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کے منافی نہیں ہے۔ آپ کو انہماک، توجہ اور اسی طرح سے شغف قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے، اور تدبر اس میں کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے نہ کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو بھی صحیح، بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو بھی صحیح، بیٹھنے جو کوئی پوزیشن ہوتی وہ بھی صحیح ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں پڑھتے ہوں تب بھی سے، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے یا کروٹ لیٹے ہوئے یا پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، کچھ حرج نہیں ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید سے متعلق ایک سوال وہ بھی پوچھتے ہیں ہمارے بھائی کہ کیا ہم وہ آیتیں جن کے اندر کسی عذاب کا تذکرہ ہے یا کسی رحمت کا تذکرہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی تعجب خیز بات کہی ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے، کیا ہم ان چیزوں کا جواب اس حالت میں دے سکتے ہیں جب ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں؟ آپ کے سوال سے بات ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نفل نمازوں میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن فرض نمازوں کے بارے میں تو فرض نمازوں میں ہی اگر آپ تنہا ہیں تو دینے میں کچھ حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فرض نماز جماعت میں ہیں اور اس طرح سے کوئی امام جماعت سے پڑھا رہا ہے تو اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے درمیان وہ چیزیں جو آپ کسی آیت رحمت کو پاتے ہوئے وہ رحمت کی دعا کرنے لگتے تھے، اور جہاں کسی عذاب کا تذکرہ ہوتا تو اللہ سے عذاب کی پناہ مانگنے لگتے تھے، یہ فرض نمازوں کے اندر کہیں ذکر صحابہ کرام سے نہیں کہ آپ فرض نمازوں میں ایسا کرتے تھے۔ لیکن نفل نمازوں میں تذکرہ خاص طور سے تہجد کی نماز میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، یعنی رات کی نماز جو تھی تہجد آپ پڑھتے تھے، تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پھر سورہ نساء کی تلاوت کی، پھر آل عمران کی تلاوت کی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی جو ترتیب میں ہے سورہ بقرہ کے بعد آل عمران ہے، پھر نساء ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر آل عمران پڑھا۔ یعنی اگر کسی کی نماز میں اگر کوئی صورت ختم ہو جائے تو آگے یا پیچھے سے کہیں دوسری صورت بھی شروع کر سکتا ہے، اس میں اسی ترتیب جو موجود ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسا کیا
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی لا یمر بآیت رحمت الا سالا ولا بآیت عذاب الا تعوذا ولا بآیت تسبیح الا سبحا، کسی بھی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے تو اللہ کی رحمت ضرور مانگتے تھے، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جہاں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے تو وہاں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر ہے تو وہاں تسبیح بیان کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوافل میں خاص طور سے تہجد کی نماز میں یہ عمل جائز ہے، لیکن فرائض میں لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے، اس لیے فرائض میں اگر اس سے بچیں تو ٹھیک ہے، لیکن تنہا ہو تو اس کو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن جماعت میں ہو، چونکہ جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے وارد نہیں کہ آپ فرض نماز پڑھاتے ہوئے بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے، لہذا اس میں احتیاط اولا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات یہ تو نماز کے درمیان کی تھی، پوچھا تھا آپ نے، لیکن ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ باہر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، بیٹھ کر کے تلاوت کر رہا ہے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، گاڑی میں ہو، کہیں بھی ہو، تلاوت کرتا ہے اگر، اور اس کے سامنے سے رحمت کی آیت گزرتی ہے یا عذاب کی آیت گزرتی ہے یا تسبیح و تحلیل کا حکم آتا ہے تو وہاں پر اسے کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اسے کرنا چاہیے، وہاں پناہ مانگنا چاہیے، وہاں اللہ کی رحمت تلاش کرنی چاہیے، وہاں تسبیح کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی عبرت کی موعظت کی کوئی آیت ہے، کوئی حکایت ہے تو اس کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا نزول تو اسی لیے ہوا کہ آپ اس کے احکام و فرامین کی اتباع کریں، اس کے حساب سے زندگی گزاریں، نہ کہ آپ صرف پڑھ کے رکھ دیں اور کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ نہیں بھی تلاوت کرنا جانتے ہیں اور کرتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں اگر وہ کہیں سنتے ہیں تو انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر جو لوگ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو انہیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں رحمت کی آیت ہو وہاں رحمت مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں قرآن مجید میں کہاں رحمت کی آیت ہے اور کہاں عذاب کی آیت ہے تو آپ کو ترجمے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر اس آیت کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک بند لفافہ کھولتے ہیں اور کھول کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن صرف اس کے حروف کو جانتے اس کے معنی نہیں جانتے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے، معنی بھی سمجھنا چاہیے کہ اس رسالے میں، اس خط میں کیا آیا ہوا ہے۔ لہذا پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں میں خاص طور سے اس سے رحمت کی آیت ہے گزرے تو رحمت مانگنا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کا جو فرمان ہے جس کی تنفیذ کی ضرورت ہے وہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے سارے علوم فنون جانتے ہوں، سب کے لیے بڑی محنت کیا ہو، سب کچھ پڑھ لکھ لیا ہو، لیکن اللہ مجید تعالیٰ کی جو کتاب آئی ہوئی ہے اسی کے بارے میں ہم صفر ہوں۔ یہ صفر ہونا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آئیے ایک سوال جو مسجدوں میں عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے ہونی چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے؟ ہم جواباً کہیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت مسجد میں بلند آواز سے آپ کر سکتے ہیں جب آپ تنہا ہوں اور آپ کے سامنے ایسا کوئی انسان نہ ہو جس کو آپ کے پڑھنے سے تشویش لاحق ہوتی ہو، تو آپ بلند آواز سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پڑھنے سے اس انسان کو تشویش ہوتی ہے اپنی نماز میں یا اپنی تسبیح و تحلیل اور قرأت قرآن میں، تو آپ کو دھیرے پڑھنا چاہیے اس سلسلے میں۔ اور اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی نہیں جسے تشویش ہوتی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کہ آپ کے سامنے کچھ افراد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید بلند آواز سے سناؤ اور ہم اسے سننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے پڑھنے میں کچھ حرج نہیں، کہ حاضرین جو ہیں خود ہی آپ سے کہتے ہیں زور سے پڑھیے، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر کوئی آدمی اپنے الگ الگ عبادت میں لگا ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور مسجد میں آپ نے دیکھا کہ لوگ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں،
اور آپ اپنے کسی گھیرے ہوئے قبے کے اندر تھے، اس میں آپ بیٹھے تھے، اعتکاف کرتے تو آپ نے قبے کا دروازہ کھولا، یعنی ایک چادر لگی تھی یا گھیری ہوئی جگہ تھی جس سے آپ نکلے، آپ نے دروازہ کھولا، پردوں کو ہٹایا تو کہا آپ نے الا کلکم یناجی ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفعن بعضکم علی بعض فی القراءۃ فی الصلاۃ، کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے سرگوشی میں لگا ہوا ہے، تو اسی صورت میں کوئی کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے اور نہ اپنی آواز کو اس پر بلند کرے، خاص طور سے نماز میں پڑھتے ہوئے۔ اب الگ الگ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ الگ نفل پڑھ رہا ہے، وہ الگ نفل پڑھ رہا ہے، یہ الگ نفل پڑھ رہا ہے، اور ہر آدمی بلند آواز سے نفل کی آواز کرتا ہو، قرآن مجید تلاوت کرتا، تو اس سے تشویش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے اور کہا یہ ایذا ہے اور اس سے تشویش ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیث چونکہ صحیح ہے، لہذا اس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے عمومی طور پر شریعت کی کتابوں میں، قرآن و حدیث میں تو آپ کو ملے گا کہ اذکار جو ہوتے ہیں یا جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں عمومی حالات میں آہستہ سے ہیں، ان میں بہت زیادہ بلند آواز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز گھر میں پڑھتا ہے، بلند آواز کرتا ہے، تو اس کو اتنا بلند نہیں کرنا چاہیے جس سے سونے والے جاگ جائیں، اور نہ اتنا ہی دھیرے رکھنا چاہیے کہ وہاں لوگوں کو خبر نہ پڑے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے سننے سے دوسرا بھی آ کے شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن عام حالات میں آہستہ پڑھنے کا تذکرہ ہے، سری طور پر کرنا چاہیے، جہری طور پر نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر ایک آدمی تم میں سے اللہ سے مناجات کر رہا ہے تو اسے دوسرے پر تشویش نہیں کرنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے۔ اب اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے مسجدوں میں کہیں لوگ کسی کونے میں بیٹھ کر کے بہت زور زور سے کچھ کر رہے ہیں، اور کوئی زور سے پڑھتا ہے، کوئی زور سے سناتا ہے، کوئی اور کسی کام ہے، لیکن ہر کوئی زور زور سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مناسب عمل نہیں ہے، اس سے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا ہوا ہے کہ آپ اذکار و اوراد کے بارے میں آیا ہے کہ آپ پڑھتے تھے یا آپ نے حکم دیا ہے، یہ سب دھیرے دھیرے کرنے کا ہے۔ جیسے نماز ختم ہونے کے بعد نماز میں مقتدیوں کو ویسے بھی اور امام کو بھی سوائے تلاوت قرآن کے کسی چیز کے ساتھ آواز بلند کرنے کی گنجائش نہیں ہے، الا کہ امام ہو تو کسی کو سنا دیتا ہو کچھ دو چار لفظ، یہ ہے کہ نمازوں کے بعد کبھی تسبیح و تحلیل کے الفاظ دہرا دیتا جس کو لوگ سن لیتے ہوں، یہ تعلیم کے لیے ہے، لیکن تسبیح و تحلیل کے لیے ضروری کہ آپ آواز بلند کریں، لہذا اس کا احتیاط رکھنا چاہیے۔ مسجدوں کے الگ حقوق ہیں، نماز پڑھنے والوں کے حقوق ہیں، تلاوت کرنے والوں کے حقوق ہیں، جن کی ادائیگی آپ کو کرنا چاہیے، ورنہ آپ کے اس کام سے تیز پڑھنے سے دوسروں کو تشویش ہوتی ہو تو کہیں آپ پر گناہ نہ پڑنے لگے۔ آئیے ایک سوال اور ہے، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آیا ہوا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، ان کے دو سوال اس میں، ایک تو کہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے، دوسرے قوموا للہ قانتین سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے لیے قانتین بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اس حالت میں، تو ہم دونوں کے الگ الگ جواب دینا چاہتے ہیں۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ آپ نے کہا جب غزوہ احزاب کے موقع پر شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، کہ احزاب کی میں جو لوگ کئی جگہ سے فوج کشی کیے ہوئے ہمارے اوپر، تو ان لوگوں نے ہم کو وسطیٰ نماز سے غافل کر دیا۔ وسطیٰ نماز یعنی آپ نے کہا عصر کی نماز سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وسطیٰ کی شرح فرما دی ہے، لہذا یہ شرح متعین ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور قنوت کے بارے میں جہاں تک قوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قانتین بن جاؤ، تو قنوت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو سکوت کا ہے، چپ ہو جاؤ، اور اسی لیے اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پہلے نماز جب پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپس میں کچھ پوچھ بھی لیا کرتے تھے، بات کر لیتے تھے۔ مثلا آنے والا پوچھتا تھا کتنی رکعت ہو گئی ہے، تو یہ جواب دیتا تھا 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، تو اس طرح سے بات کر لیتے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہوئی قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے پرسکون چپ ہو کر کھڑے رہو۔ تو یعنی جو امام پڑھتا ہے یا امام کے ساتھ جو تمہیں پڑھنا وہ کرو، باقی اور کسی کام مشغول نہ ہو۔
تو یہاں بھی سکوت مراد ہے، لیکن سکوت یہ نہیں کہ وہ زبان نہیں چلنی چاہیے، اس لیے کہ نماز میں بہت ساری دعائیں آپ کو کرنی، لیکن دوسروں سے گفتگو کرنا منع ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم، کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب چیز بند ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لیتے ہیں تو سب جو چیزیں رک گئی تھیں وہ سب حلال ہو جاتی ہیں. تو اسی میں سے بات چیت کرنا بھی ہے. ایسے ہی سکوت کا ایک معنی یہ، قنوت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ سے متعلق نہیں ہیں یا نماز سے متعلق جو چیزیں نہیں ان سے آپ باز آ جائیے. نماز سے متعلق جیسے آپ کھڑے ہیں سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اب اسی بیچ میں آدمی اٹھا کے کوئی چیز کھاتا ہو، کوئی چیز اٹھا کے رکھتا ہو، کوئی چیز کچھ کرتا ہو، یہ سب نماز کے منافی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کا چھوڑنا بھی قنوت ہے. ایسے ہی قنوت کا یہ ایک معنی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر قنوت سے کام لیجیے، یعنی لمبی پڑھیے. تو لمبی نماز پڑھنا بھی قنوت میں شامل ہے، جیسا کہ آپ خاص طور سے تہجد وغیرہ کی نمازوں میں کیا کرتے تھے. اور ایسے ہی قنوت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مکمل طور سے خشوع خضوع کر لیجیے، سکوت ہی نہیں، چپ رہنا ہی نہیں، مکمل طور سے آپ کے اوپر خشیت الہی طاری رہنی چاہیے، وہ بھی قنوت کا ایک مفہوم ہے. اور قنوت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے لیے آپ نے 1 مہینے تک قنوت پڑھا یعنی دعا کیا. یا کہ جن لوگوں کو بنو رعل و ذکوان نے قتل کر دیا تھا، ان شہیدوں کے خلاف جن لوگوں نے یہ کارروائی کی تھی، ان کے بارے میں آپ بد دعا کرتے رہے مہینے بھر، تو اس میں ہے قنتا، یعنی آپ نے بد دعا کیا. تو دعا کے معنی بھی آتا ہے، دعا ہو یا بد دعا دونوں شامل ہے. لہذا قوموا للہ قانتین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سکون کے ساتھ، اور اسی طرح سے سکون ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز چھوڑ کر کے جو کہ نماز کے منافی ہوتی ہے، یعنی کھانا پینا، یہ وہ کام جس سے باہر ہوتے ہیں انسان کے، کہ پڑھتا بھی رہے، وہ کہتا بھی رہے، بات بھی کرتا رہے، یہ سب منع ہو جاتا ہے. ایسے ہی قنوت کے مفہوم میں شامل ہے کہ آپ ذرا لمبی نماز پڑھنے سے خشیت کا اور خشوع خضوع کا طریقہ یہ کہ آپ کو جلد بازی نہیں ہو، اس سے روکا گیا حدیث میں، بلکہ آپ کو اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے. ہر ہڈی کو اپنی جگہ پر جیسے رکوع سجدے میں قیام قعود میں ہوتی ہے اس پر لوٹ جانا چاہیے، اور کمال خشوع پایا جانا چاہیے. یہی نماز کی معراج ہوتی ہے. لہذا اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور قوموا للہ قانتین کا یہی مفہوم ہے. آئیے ہم آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور اسی طرح سے آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں جو لوگ بھی تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی عافیت عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.